السلام علیکم. امید ہے آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے. ایک اور اوپینین ریفیوج پروسیسنگ کے نام سے افغان سینیریو کے بعد عارف آزاد آتھر ہیں. آج ہم دیکھنے جا رہے ہیں کہ کس طرح سے ویسٹرن ورلڈ مغربی دنیا پروسیس کرتی ہے کنٹریز کو ایز اے بلیک ہول. جن ممالک کو پروسیسنگ یونٹ بنایا جاتا ہے وہ بلیک ہول کے طور پہ سرو کرتے ہیں، اور جو ریفیوجیز کی فیملی ہوتی ہیں وہ کئی سالوں تک ان ممالک میں سٹک رہتی ہیں اور انسرٹن ہوتی ہیں اپنے فیوچر کے بارے میں. اسی سلسلے میں آج کی اوپینین ہم اسٹڈی کریں گے افغانستان سینیریو کو مد نظر رکھتے ہوئے. ان دا آفٹر میتھ آف فال آف افغانستان ٹو دا طالبان کے جو انہوں نے ٹیک اوور کر لیا ہے، اور افغانستان کے فال اوور کے بعد ویسٹرن میڈیاز اٹینشن ہیز بین ڈران ٹو ایئرپورٹ ان کابل. مغربی میڈیا کی جو توجہ ہے وہ کابل ایئرپورٹ کے اوپر ہے، جہاں پہ غیر ملکی فورسز، ان کے مددگار اور میڈیا ورکرز کیاٹیکلی ان کے بارے میں کنسنٹریٹڈ ہیں، وہاں پہ موجود ہیں. سینز آف اٹر فرینزی، مکمل ہسٹیریا، ڈسپیئر، ہوپ لیسنس کے سینز دیکھے جا سکتے ہیں، اسپیشلی ان دا ویک آف ڈیڈلی اٹیکس، اور خاص طور پہ جو سوسائڈ بمبنگ کی گئی ہے. آئی ایس خراسان چیپٹر نے ان کا کلیم کیا تھا. ایمرج فرام کابل ایئرپورٹ، اس کی رپورٹس آئی ہیں کابل ایئرپورٹ سے. ایز دا ڈیڈ لائن لومڈ اینڈ ایئر لفٹس پرووڈ ان ایڈیکویٹ، جس طرح سے ڈیڈ لائن قریب آئی تھی 31 اگست کو، اور ہم نے دیکھا تھا کہ ایئر لفٹس ان ایڈیکویٹ تھیں، مکمل غیر مناسب تھیں. ویسٹرن ایمبیسیز ایڈوائز، جو مغربی ایمبیسیز تھی انہوں نے نصیحت کی اپنے شہریوں کو ٹو رش ٹو نیبرنگ بارڈر ایگزٹس کے، وہ جو قریبی بارڈر ایگزٹس ہیں وہاں پہ چلے جائیں. اسی سلسلے میں پی آئی اے نے بھی مدد کی تھی امریکن سولجرز کی، یا دوسرے غیر ملکی تھے ان کو اسلام آباد لائے تھے، اور پھر اسلام آباد سے وہ اپنے ملک واپس گئے تھے. دس ہیز یٹ اگین تھرسٹ پاکستان ان ٹو دی آئی آف ریفیوجی اسٹارم، تو اس کی وجہ سے ایک مرتبہ پھر پاکستان جو پناہ گزینوں کو طوفان ہے اس میں چلا گیا ہے. پاکستان ہیز ویلکمڈ ملین آف افغان ریفیوجیز سنس 1980 سے لے کے اب تک پاکستان نے لاکھوں افغان ریفیوجیز کو خوش آمدید کہا ہے. ڈسپائٹ اے کنسیڈریبل نمبر آف افغان ہیونگ ریٹرن، باوجود اس کے کہ سگنیفیکنٹ نمبر آف افغانز واپس چلے گئے تھے. سم 1.4 ملین رجسٹرڈ ریفیوجیز اسٹل ریمین ان پاکستان، تقریباً 14 لاکھ رجسٹرڈ پناہ گزین پاکستان میں ابھی بھی موجود ہیں. یہ رجسٹرڈ نمبر ہے، اگر ہم ویسے رفلی اسٹیمیٹ کریں تو یہ تقریباً 4 ملین بنتا ہے، یعنی کہ 40 لاکھ. ان دا پریزنٹ سینیریو، حال کے سینیریو میں اگر ہم دیکھیں، دو پاکستان ہیز اٹس بارڈر آفیشلی کلوز، اگرچہ پاکستان نے آفیشیل طور پہ اپنے بارڈر کلوز رکھے ہیں. دیر از نو وے دا کنٹری کین اسٹاپ افغانس، لیکن ایسا کوئی طریقہ نہیں ہے کہ ملک افغانیوں کو پاکستان میں انٹر ہونے سے روک سکے، کیونکہ ہمارے جو بارڈرز ہیں وہ پورس ہیں، اور ہماری بہت زیادہ قریبی کلچرل اور زبان کی جو افینٹیز ہیں، مشابہت ہیں، ان کی وجہ سے وہ یہاں پہ داخل ہو سکتے ہیں اور ان کو آئیڈینٹیفائی بھی نہیں کیا جا سکتا. ٹریول ڈیٹا جو کہ کلیکٹ کیا گیا ہے گارڈین کی جانب سے، وہ یہ شو کرتا ہے کہ پاکستان نے سیورل فلائٹس فلیو کی ہیں ایویکویٹ کرنے کے لیے جو فارن بھٹک رہے تھے افغانستان میں ان کے لیے. ہاؤیور، تاہم جو فریش انفلکس ہے بارڈر کراسنگ کے اوپر از سیٹ ٹو سنو بال ڈسپائٹ دا آفیشیل ریلیکٹنس، تو یہ انکریز کرے گا فریش انفلکس، باوجود اس کے کہ جو ہمارے آفیشیل ہیں وہ ریلیکٹنٹ ہیں، محتاط ہیں زیادہ ریفیوجیز لینے میں. سنس دا طالبان ٹیک اوور، طالبان کے ٹیک اوور کے بعد این انکریزنگ نمبر آف افغانز ہیو بین امیسنگ، بہت بڑی تعداد میں افغان گیدر ہو رہے ہیں پاکستانی بارڈر پہ. ود دا نمبر آف پیپل کراسنگ دا بلوچستان بارڈر، اور جو لوگ بلوچستان کا بارڈر کراس کر رہے ہیں اگر ہم ان کے نمبر کا اندازہ لگائیں تو یہ تقریباً 6,000 سے 20,000 ڈیلی لوگ پاکستان میں آ رہے ہیں. یہ ہیں جی میڈیا رپورٹس. دس اسٹریم آف ریفیوجیز ول امپرسیپٹیبلی، یہ جو انفلکس ہے پناہ گزینوں کا جس کو پرسیو بھی نہیں کیا جا سکتا، تصور بھی جس کا نہیں کیا جا سکتا، یہ اتنی حد تک سویل کر جائے گا سیکنگ پروٹیکشن ان پاکستان، جو کہ پاکستان میں پروٹیکشن چاہتے ہیں. اس کا جو ہے کیا اثر ہوگا، پوزنگ بوتھ شارٹ ٹرم اینڈ لانگ ٹرم پرابلمس، اس کے شارٹ ٹرم بھی مسائل ہوں گے اور لانگ ٹرم مسائل بھی ہوں گے. فنانسنگ کے معاملے میں ڈومیسٹک فنڈز پاکستان کے پاس اتنے نہیں ہیں. ایز دی ویسٹ از ان لائکلی ٹو آفر مچ ہیلپ، کیونکہ مغرب کوئی زیادہ مدد نہیں کرنے والا. اے کمبینیشن آف کوہیرنٹ پالیسی پریسکرپشنز، انٹیگریٹڈ کوہیرنٹ پالیسی پریسکرپشنز موجود نہیں ہیں ان آفرنگ پروٹیکشن ٹو دا نیڈی، جو آفر کر سکیں نیڈی لوگوں کو پروٹیکشن، وائل پروموٹنگ پیس اینڈ اسٹیبلٹی افغانستان.
جبکہ امن اور استحکام پروموٹ کیا جانا چاہیے افغانستان میں وڈ بی کی ٹو ایلیویٹنگ. اور یہ جو پالیسیز ہیں یہ ایک کی ہوں گی ریڈیوس کرنے میں, ایلیویٹ کرنے میں ریفیوج فلکس کو پاکستان میں. اگر افغانستان میں استحکام آتا ہے, امن آتا ہے, تو آٹومیٹکلی لوگ موو نہیں کریں گے وہاں سے. Another expected stream of Afghans would be those already cleared for relocation in Western countries. اچھا, اب سب سے اہم مسئلہ یہ ہے کہ دوسری سٹریم ان افغان لوگوں کی ہوگی جن کو ری لوکیشن کے لیے ایکسیپٹ کر لیا ہے ویسٹرن کنٹریز نے. دس اسٹریم ول پوز انٹائرلی ڈفرینٹ لانگ ٹرم پرابلم. اگر یہ اسٹریم پاکستان میں آتے ہیں تو اس کے اور زیادہ لمبے عرصے کے لیے مسائل ہوں گے. اینڈ نیڈس کیئرفل ہینڈلنگ بائی دی گورنمنٹ, اور حکومت کو ان کو احتیاط سے ہینڈل کرنا ہوگا. ایز دی انٹیرم میئر کے طور پہ اس طرح کے افغان کو ریلوکیٹ کرنے کے لیے نیبرنگ کنٹریز میں ان کے کیسز پروسیس کیے جائیں گے. میڈیا رپورٹس کے مطابق یو کے پلان کر رہا ہے کہ وہ آف شور سینٹر قائم کرے پاکستان میں, تاکہ جو ازیلم کے لیے کیسز ہیں ان کو اسیس کیا جا سکے. اب آپ یہاں پہ سمجھ گئے ہوں گے کہ پاکستان میں وہ آف شور سینٹر بنائے گا جس کو آپ ریفیوج پروسیسنگ یونٹ بھی کہہ سکتے ہیں, اور یہاں سے لوگ آ جائیں گے پاکستان میں, یہاں سے وہ اپلیکیشن بھیجیں گے. اگر یو کے ان کو ایکسیپٹ کرے گا تو وہ یو کے چلے جائیں گے, ورنہ وہ بھٹک جائیں گے پاکستان, اور پاکستان ان کے لیے ایک بلیک ہول بن جائے گا. اس طرح کے ایک اور کیس سینیریو اگر ہم اسٹڈی کر لیتے ہیں. اٹ ہیز بین آبزروڈ, یہ مشاہدہ کیا گیا ہے کہ کنٹریز دیٹ ایٹ فرسٹ پرومس سینکچوری, ایسے ممالک جو کہ پہل تو وعدہ کرتے ہیں پناہ دینے کا فلینگ ریفیوجیز کو, پناہ گزینوں کو گلیئر آف میڈیا حاصل کرنے کے لیے, شہرت حاصل کرنے کے لیے میڈیا کے لیے, سون وانٹ ٹو واش دیئر ہینڈ آف دیم, سو جلدی وہ ان کو نیگلیکٹ کر دیتے ہیں, بھلا دیتے ہیں. آف شور پروسیسنگ سینٹر ریفیوجیز کے لیے سیٹ کیے گئے تھے نارو میں آسٹریلیا کی جانب سے 2001 میں, جو کہ بعد میں ڈیٹینشن سینٹر بن گئے اور نوٹوریس تھے, انفیمس تھے, بدنام تھے ہیومن رائٹس وائلیشن کے لیے, کیونکہ جو فیملیز تھی ان کو کئی سال تک ویٹ کرنا پڑا کہ ان کے پیپر پروسیس میں ہیں ابھی. ایٹ دا ہائٹ آف سیرین کرائسس, اور جب شام کا بحران ہوا تھا, یورپی یونین نے پرسویڈ کویکس کیجول کیا تھا ٹرکی کو کہ وہ آف شور پروسیسنگ سینٹر بن جائے سیریا کے لوگوں کے لیے. انہیں بیڈ ٹو اسٹیم دا فلو آف ریفیوجیز ٹو دا ریجن, اور ان کا مقصد کیا تھا کہ ریجن میں ریفیوجیز کا جو فلو ہے اس کو ختم کیا جائے. مینی ایئرس ڈاؤن دا روڈ, بہت سال گزر چکے ہیں اس بات کو, یورپ ہیز ریسیوڈ اونلی اے اسمال ٹرکل آف پروسیسڈ کیسز, یورپ نے بہت سارے کم مقدار میں لوگوں کو بلایا ہے. اینڈ لیونگ ترکی لمبرڈ ود ریفیوجیز فار دی فورسیبل فیوچر, اور ترکی اب ان ریفیوجیز کے ساتھ ڈیل کر رہا ہے جن کا فیوچر مستقبل انسرٹین ہے. ناٹ اونلی دیٹ, اس کے علاوہ ترکی آلسو ہیز ٹو انویبل ریسپانسبلٹی, ٹرکی کے اوپر اب یہ ان پلیزنٹ ذمہ داری ہے کہ وہ ڈیپورٹ کرے انسکسیزفل ناکامیاب اپلیکینٹس کو ان کے اپنے گھروں میں. ان دا پریزنٹ کیس اگر ہم دیکھیں, یونائٹڈ اسٹیٹس باوجود اپنے ایگزٹ کے افغانستان سے ہیز بین سلو ٹو ایڈمٹ, یہ ایکنالج کرنے میں سلو ہے, ایون دوز ریفیوجیز ہو اپلیکینٹس ہیو بین اپرووڈ, ان ریفیوجیز کو بھی US نہیں لے کے جانا چاہتا جن کی اپلیکیشنز ایکسیپٹ ہو چکی ہیں. دا جنرس آفر آف ری لوکیشن میڈ ان دا ہیٹ آف وڈرال گلٹ, اور انخلا کرنے کے جو گلٹ تھا اس کے نتیجے میں جو جنرس آفر کی گئی تھی ری لوکیشن کی, یہ ولنریبل ہے, ایٹ رسک ہے, کیونکہ ڈومیسٹک مقامی طور پہ سیاسی پریشر ہے اینٹی امیگرینٹ فار رائٹ سرکلز کی جانب سے گھر میں ان کے اپنے امریکہ میں. یو کے آفرز دی بیسٹ کیس, یو کے سلسلے میں انہوں نے بیسٹ کیس آفر کیا ہے ان ریالٹی اس کو دیکھتے ہوئے. دا اونلی سولوشن فار ان ٹرانزٹ, جو ایک حل ہے وہ ان ٹرانزٹ ویزا اپرووڈ ایزائلم وردی افغان کیسز کو پٹ کرنا ہے فاسٹ ٹریک پہ, اور ان کو فلائی کرنا ہے پروسیسنگ کنٹری میں ود ان ویکس آف دیئر ارائیول, ناٹ ایئرز اینڈ ڈیکیڈس, یعنی کہ وہ ان کو پروسیسنگ کنٹریز میں پہنچا دیں گے کچھ ہفتوں میں کے اندر ہی, لیکن ان کو UK جانے میں سالوں اور دہائیاں لگ جائیں گی. The European Union and US can afford to take in a large number of Afghan refugees. یورپی یونین اور US یہ افورڈ کر سکتے ہیں کہ وہ بڑی تعداد میں افغان ریفیوجیز کو اپنے ملک لے جائیں. However, تاہم the European Union has not made any commitment so far, ابھی تک یورپی یونین نے کوئی وعدہ نہیں کیا. As a secret document reveals, ایک خفیہ ڈاکومنٹ یہ ظاہر کرتا ہے that it does not want a repeat of Syrian refugee crisis, یہ دوبارہ سے سیرین ریفیوج بحران کو نہیں دہرانا چاہتے تھے. دیٹ گارنرڈ سگنیفیکنٹ اپوزیشن فرام فار رائٹ پولیٹیکل پارٹیز, جس کی وجہ سے بہت زیادہ ان کو اپوزیشن مخالفت کا سامنا کرنا پڑا تھا فار رائٹ پولیٹیکل جماعتوں کی جانب سے. ایز ویل ایز ٹیکنگ ان مور دین اٹس ڈیو شیئر, اگر یہ اپنے ڈیو شیئر سے زیادہ لوگوں کو لے کے جاتے ہیں. دا ویسٹ شوڈ اسٹاپ دا پریکٹس آف یوزنگ نیبرنگ کنٹریز ایز پروسیسنگ یونٹس,
تو ویسٹ کو مغرب کو یہ جو پریکٹس ہے پڑوسی ممالک کو پروسیسنگ یونٹ کے طور پہ یوز کرنے کی، ان کو ختم کرنا ہوگا۔ اٹ از اے پریکٹس، یہ ایک ایسی پریکٹس ہے وچ از گڈ نیدر فار اسٹیبلٹی آف ٹرانزٹ کنٹریز، نہ تو یہ اچھی ہے مستحکم ہے ٹرانزٹ کنٹریز کے لیے، نار فار دی ریفیوجیز دیم سیلوز، نہ ہی پناہ گزینوں کے لیے، ہو فائنڈ دیم سیلوز اسٹک ان دا بلیک ہول، جو کہ کسی ایک بلیک ہول میں پھنس جاتے ہیں۔ پاکستان پالیسی میکرز نیڈ ٹو تھنک تھرائس، پاکستان کے پالیسی میکرز کو ناٹ ٹوائس بلکہ تھرائس 3 مرتبہ سوچنے کی ضرورت ہے، اس سے پہلے کہ وہ ایگری کریں اس طرح کی رپورٹڈ انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ کہ کنٹری کو پروسیسنگ سینٹر بنانے دیا جائے ان دا لائٹ آف فیسلٹیز، ان فیسلٹیز کو دیکھتے ہوئے، ماضی کے تجربات کو دیکھتے ہوئے، جبکہ ڈرٹی فلتھی ہسٹری ہم دیکھ سکتے ہیں دوسری دنیا میں جہاں پہ اس طرح کے پروسیسنگ یونٹ بنائے گئے تھے۔ نارو کی مثال نے آسٹریلیا نے جو بنایا تھا 2001 میں، تو پھر بعد میں وہ ڈیٹینشن سینٹر بن جاتے ہیں۔ ٹرکی کی مثال نے جس میں سیرین ریفیوجیز کو رکھا گیا تھا، تو اب ٹرکی خود فیس کر رہا ہے سارے پرابلم، اور یہ جو دنیا ہے یہ بہت زیادہ مین ہے، اور یہ خاص طور پہ جو ویسٹرن دنیا ہے اور امریکہ ہے، جب ان کا مقصد پورا ہو جاتا ہے تو یہ جن ممالک جو ان کے الائز ہوتے ہیں ایون یہ ان کو بھی نہیں پہچانتے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔